الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے بچوں کے مسائل۔ پچھلے جمعہ آپ نے جو پروگرام دیکھا تھا اس میں بچوں کا جو مسئلہ تھا وہ والدین سے متعلق تھا۔ وہ کنسرن کرتے تھے اپنے والدین کے انداز سے، اس پر ہم نے کوشش کی اور پوزیٹیو جو میسیج تھا ہم کوشش کی کہ ہم نے آپ تک پہنچے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ بچے بیٹھے ہیں۔ فارمیٹ ہمارا وہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ٹیمیں ہیں۔ ہاں، آج کا موضوع ہمارا مختلف ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزادی۔ تو میری سیدھی جانی جو ٹیم ہے وہ بچوں کو آزادی نہ ملنے پر بات کرے گی، اور جو میرے الٹی جانب لیفٹ سائڈ کی جو ٹیم ہے یہ بچوں کو آزادی ملنے پر اپنے دلائل قائم کرے گی۔ میں بیچ میں بیٹھا ہوں، دونوں کی باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ ایک بہتر نتیجے کو آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام آپس میں صرف بحث کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ تکرار اور یہ بحث یہ اس وجہ سے ہے کہ ایشوز ہمارے سامنے آئیں، میٹر اور پرابلمس ہمارے سامنے آئیں، اور ظاہر ہے یہ بچوں کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، بچوں کی اپنی سائیکی ہوتی ہے، بچوں کی اپنی ایک سوچ مینٹلٹی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ چاہتا ہے یوں ہونا چاہیے، کوئی بچہ چاہتا ہے یوں ہونا چاہیے۔ یہ بچے اس طرح کسی نہ کسی کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر ہم بیٹھ کر انشاءاللہ ایک بہتر نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارا پروگرام بچوں کے مسائل دیکھتے رہیے گا اور دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پہلے چلتے ہیں ہم اپنی سیدھی جانب سے شروع کریں۔ اچھا، آپ بات کریں گے بچوں کو آزادی نہیں ملنی چاہیے۔ جی، کتنی حیرت ہو رہی ہوگی بچوں کو گھر بیٹھ کر کے، یہ کون سے بچے آ گئے کہ جو کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ملنی چاہیے؟ واقعی کیوں؟ اس میں بچوں کا فائدہ ہے۔ اچھا، آپ بغیر مائک کے کہیں گے اس میں فائدہ ہے، یا مائک میں کہیں گے اس میں فائدہ ہے؟ اس میں بچوں کا ہی اس کو پوچھ، آپ مائک میں کہیں گے اس میں فائدہ ہے، یا بغیر مائک کے کہیں گے اس میں فائدہ ہے؟ دونوں ایک ہی بات ہے؟ نہیں، ایک ہی بات کیسے کہ مائک میں کہیں گے تو ریکارڈ ہوگا، بغیر مائک کے کہیں تو ریکارڈ نہیں ہوگا۔ کنفیوز نہیں ہونا ہوتا۔ دیکھیں، یہ تو مقابلہ ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ شروع سے کنفیوز ہو جائیں گے تو پھر آپ کیسے اپنی بات پوری کریں گے؟ کیپٹن صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہماری رائٹ سائڈ ٹیم کے کیپٹن محمد عبداللہ، اور ہماری لیفٹ سائڈ ٹیم کے کیپٹن محمد طلحہ۔ یہ دونوں اپنی اپنی ٹیم کی کمانڈ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں ٹیم کس طرف جاتی ہیں۔ جی محمد عبداللہ، آپ کیا کہیں گے؟ آج جو ہماری ٹیم ہے اس ٹاپک پہ بات کرے گی کہ والدین کو اپنے بچوں کو آزادی نہیں دینی چاہیے۔ مختلف چیزیں جس میں والدین کو اپنے بچوں کو آزادی نہیں دینی، جیسے اپنے دوست خود بنانے کی، سیر و تفریح کی جگہوں پہ جیسے جانے کی، اپنی من پسند سواری چوز کرنے کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے موبائل سیل فون یوز کرنے کی، والدین اور بھی بہت ساری چیزیں کہ والدین کو اپنے بچوں کو آزادی نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، آپ آگے بات کریں گے کہ اب میں اپنی لیفٹ سائڈ ٹیم کی طرف جاؤں؟ آگے بات کریں گے؟ جی کہیں۔ جیسے کہ ہم دوست بنانے کی آزادی کی بات کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں دوست بنانے کی آزادی دی جائے۔ بچوں کو یہ فرق نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے دوست برے ہیں، کون سے دوست اچھے ہیں۔ والدین یہ بہتر جانتے ہیں۔ آج کل جو ہماری نیو جنریشن دیکھی جائے، بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتی،
والدین کا کہنے میں نہیں آتی, دوستوں کی بات زیادہ سنتی ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدین کو بڑے ہو کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں, کیونکہ والدین نے بچپن میں ان کو کھلی آزادی دی ہوتی ہے جس میں بڑے ہو کے بھی اپنے والدین سے بچوں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرانے کی بھی آزادی ملی ہوئی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ نکلتا ہے. چلے جناب, محمد عبداللہ بھائی نے بچوں کی آزادی نہ ملنے پر اپنے دلائل قائم کیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بنیاد آپ کی کیا بنی؟ بچوں کو چونکہ سمجھ نہیں ہوتی لہٰذا ان کے پاس آزادی نہیں ہونی چاہیے. بات تو کچھ معقول لگتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کیپٹن صاحب؟ محمد طلحہ اتاری. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے جب تک کچھ سیکھیں گے نہیں, کچھ کریں گے نہیں, تو انہیں صحیح غلط کی سمجھ نہیں آئے گی. اور جہاں تک ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کی بات ہے, وہ ماں باپ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت اس طرح کریں. انہیں آزادی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تربیت ہی نہ کریں, تربیت کو اس طرح کریں کہ بچے کو پتا ہو کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. آزادی دیں تاکہ بچہ کچھ نئی چیز سیکھے اور تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. جی, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ بچے کو آزادی دینی چاہیے تاکہ بچے کچھ سیکھ سکیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بچے کو آزادی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہے اور یہ مسٹیک کریں گے. اور ان کے کہنے کا مراد یہ کہ مسٹیک کریں گے تو کچھ سیکھیں گے. ایم آئی رائٹ؟ اوکے, کیا بات ہے آپ کے بھائی. جی آپ فرمائیں. آپ کا نام؟ محمد تابش اتاری. محمد تابش اتاری. اگر آپ مائک منہ کے قریب کریں گے تو آپ کی آواز صحیح ریکارڈ ہوگی. چلے ٹھیک ہے, جی فرمائیے بیٹا. جیسا انہوں نے کہا کہ نا بچوں کو اگر پہلے سے ہی تربیت ہوگی اچھی تو وہ نا غلط راہ میں نہیں جائیں گے. لیکن نا دوستوں کے ماحول بھی کبھی کبھی بچوں کو بگاڑ دیتے. بچوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے, وہ کچا دماغ ہوتا ہے, اس میں جو ڈالیں گے وہ جائے گا. اب ہے نا ماں باپ کی تربیت تو نیچے دب جاتی ہے اور دوستوں نے جو ہے نا بری چیزیں بچوں کے دماغ میں ڈالی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بچوں کے پاس آزادی نہیں ہونی چاہیے, بچوں کے پاس ماں باپ آزادی نہ دیں, یہ ان کی دلیل ہے. لیکن کیپٹن صاحب اب آپ اپنے کھلاڑیوں کو بھی تو کھیلنے کا موقع دیں نا. ٹھیک ہے, تو اب جواب کون دے گا؟ کیپٹن شروع کرے گا, پھر تھوڑا کھیلتے کھیلتے پھر سب. اچھا, کیپٹن پہلے شروع کرے گا, کھیلتے کھیلتے جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ کی. ایک بات ہے کہ بچہ کا دل جس بندے کے ساتھ ملے گا وہ اسی سے دوستی کرے گا, یا امی ابو کے انتظار کرے گا, امی آپ بولو اسے دوستی کر لوں. بھئی اب دوست بنانے کا دل چاہ رہے تو اس کی تو آزادی ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. مطلب دوست بھی کیا ماں باپ کی مرضی کے بنائیں گے ہم یوں؟ یہ بات ہے, اس کی اتنی تو آزادی ہونی چاہیے کہ ہم دوست اپنے بنا سکیں. جس سے نیچر ملے, جس سے مزاج ملے, جس سے سوچ ملے. آپ کے کھلاڑی صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے, موقع دیا جائے. موقع دیا جائے. جی جناب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چلیں ان کو کہنے دیں, کہنے دیں, آزادی ہے. کس کو بولنے کی آزادی ملنی چاہیے آپ کو؟ پہلے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, کیپٹن صاحب آزادی, وہی تو یہی آزادی دینے کے قائل. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو ان کے دوست ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں, ماں باپ کی تربیت نیچے دب جاتی ہے. بچے ماں باپ جب آزادی دیں گے دوست بنانے کی بچوں کو, تو وہ اچھے اور برے میں فرق کرنا بھی والدین سکھاتے ہی ہیں بچوں کو. تو وہ بچہ دوستوں میں اچھے اور برے کی فرق کرتے ہوئے ہی اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کی نیچر سمجھتا ہے, اس کا دماغ سمجھتا ہے. تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ دوست کیسا ہے, اس کے ساتھ میرے کو رہنا چاہیے. بچہ خود سمجھ جائے گا کہ اس کا دوست کیسا ہے. تو ماں باپ کو اس میں انوالومنٹ نہیں کرنی چاہیے, آپ کا مطلب یہ ہے؟ ماں باپ کو نہیں پڑھنا چاہیے, وہ کسی سے بھی دوستی کر لے. یعنی ماں باپ کو اس کے بگڑنے کا انتظار کرنا چاہیے یا پہلے سے روکنا چاہیے؟ پہلے سے سمجھا دینا چاہیے. اچھا, پہلے سمجھا روکنا بھی نہیں چاہیے اور بعد میں بگڑے گا نہیں. اگر ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کو بٹھا کے اور سمجھایا جائے, اس کے نقصانات بتائے جائیں کہ یار آپ نے اس سے دوستی کی ہے نا تو یہ بچہ ایسا ہے ایسا ہے. اس پہ اپنا تو آپ اس سے دوستی ختم کر دیں. دوستی ختم, بچے کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ اس سے دوستی ختم کر دو, وہ گندا ہے, برا لڑکا ہے, لیکن اپنی سوچ اس پہ ہے نا. اب وہ بحث کرے تو نہیں, وہ گندا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے وغیرہ اس کو وغیرہ. پیار سے سمجھایا جائے. اچھا چلیں, یہاں سے باری آنی چاہیے. نگران شورا, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں بچوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے. ان کو دوست بناتے وقت اپنے والدین سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ والدین اور بچے کے ایج میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے. والدین کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ دوست کیسے بنانے چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بچہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی,
फैसला करने की सलाहियत खत्म हो लेकिन जाएगी। इस बात में बच्चा अगर फैसला करेगा तो उसको अच्छे बुरे की पता नहीं चलेगा, उसने बुरा दोस्त बना कैसे लिया। पता चलेगा अच्छे बुरे का? अगर अपने वालिदैन से मशवरा करेगा तो वालिदैन से फैसला लेगा, तो वालिदैन उम्मीद है वालिदैन तो अच्छे ही देखिए, आप फैसला तो आज़ादी के कायल नहीं हो, जी लेकिन मेरा ख्याल है अपने साथियों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। जी। ठीक है, चलो हम ये हमारे कुछ कहना कासिम भाई चाह रहे हैं। पॉइंट, जी कासिम भाई इंशाल्लाह हमारे पॉइंट अच्छा, कासिम भाई कुछ फरमाएंगे। हाजी साहब, बच्चे तो बच्चे ना, उनको पता ही नहीं मेरे लिए कौन सा दोस्त अच्छा है। ये हक बच्चों को है ही नहीं कि कौन कहते हैं, ये हक वालिदैन को है कि बच्चों को कब कौन सा दोस्त बताना है, कि कौन सा दोस्त अच्छा है आपके लिए, कौन सा दोस्त बुरा है। ये हक वालिदैन को है। वालिदैन कैसे बताएंगे? वो कोई दोस्ती करके लाएगा तो वालिदैन बताएंगे ना। वालिदैन को हाजी साहब, पहले आपकी बारी अभी आएगा है। देखो, ये तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, बर्दाश्त का है। अजी साहब सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं जिसमें वालिदैन अभी के- दोस्त देखिए, अभी हमारा टॉपिक दोस्ती चल रहा है ना, उसके बाद हम ग्रेजुअली एक एक चीज के ऊपर जाएंगे। पहले हम एक चीज फाइनल करते हैं कि आया दोस्ती के लिए वालिदैन की तरफ से छूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम वन बाय वन चीज की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, वरना मिक्स हो जाएगा ना। जी पहले हम दोस्ती की तरफ जाते हैं, फिर हम खाने पीने की तरफ जाएंगे, फिर हम तालीम की तरफ जाएंगे, फिर हम चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ जाएंगे। राइट, वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? दोस्ती, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। आया वो फ्रेंडशिप बच्चा अपनी मर्जी से करे या माँ बाप की मर्जी से करे? उसमें माँ बाप को मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। वालिदैन अपनी राय कायम रखें, आपको क्या करना चाहिए, और वालिदैन सोचते रहें, समझते रहें कि बच्चों के दिमागों में क्या चल रहा है। ठीक है जी, आप फरमाइए। वालिदैन को अच्छे और बुरे का फ़र्क होता है। तो जब आप दोस्ती करना चाहें किसी से, तो अगर आप उसको वालिदैन के सामने बिठाएं ला के कि देखें अम्मी अब्बू ये मेरा दोस्त है, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप बताएं मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वालिदैन को एक्सपीरियंस होता है, वालिदैन जान लेंगे ये बच्चा अच्छा है। नहीं, दोस्त को बोलना पड़ेगा कि मैं आपको माँ बाप के पास लेके जा रहा हूँ, मेरे अम्मी अबू को आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा, मेरे अम्मी अबू फैसला करेंगे कि आप अच्छे दोस्त हो के नहीं हो। आज़ादी नहीं दी होगी ना तो जाहिर सी बात है हाँ, ये इस तरफ लेके जा रहे हैं। अब आपकी बारी, अब आप कहिए जी, आप कहिए। हाजी साहब, बच्चे के अंदर भी कॉमन सेंस तो होता है ना, घर वालों ने होता है। उसे होता है, अच्छा होता है। घर वाले बच्चे को सिखा देते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है और ये ठीक सही है, आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से वो अपने दोस्त भी जानबूझ के तो गलत दोस्त नहीं चुनेगा ना, वो वही दोस्त चुनेगा जो उसे अच्छा लगता है। यानी ऐसा लग रहा है कि दोस्त तो ये बना लेगा, क्योंकि आपने इसको मेले में भी जाने देना है, आपने इससे स्कूल में भी भेजना है, मदरसे में भी भेजना है। अच्छा, ये खानदान और फैमिली मेंबरों से भी मिलेगा, दोस्त तो ये कहीं ना कहीं बना ही लेगा। तो पहली बात तो समझ में आती है कि बच्चे को इब्तदान वालिदैन को ये समझाना तो बहुत ज़रूरी है कि बेटा दोस्ती किससे होनी चाहिए, फ्रेंडशिप किससे होनी चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए जिससे आपकी दोस्ती होगी। क्योंकि अगर आप इसको पहले से समझाएंगे नहीं तो वो जिससे भी उसकी मेंटली मैचिंग हो रही होगी तो वो अपनी मेंटली मैचिंग के मुताबिक, यानी जिससे उसकी सोच मिलेगी, तबीयत मिलेगी, या थोड़ा बहुत खर्चा करेगा, कुछ चीज़ें भी खिला देगा या घुमाएगा फिराएगा, तो वो बच्चा उससे नॉर्मली दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि वो मिस्टेक करे। तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि वालिदैन को इब्तदान जब बेटा घर से बाहर निकलने की पोजीशन में आए तो उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखानी ज़रूरी है कि अच्छा बुरा क्या होता है, ताकि जब वो किसी से मिले तो वो वालिदैन के बताए हुए अंदाज़े और तरीके के मुताबिक उससे मिले। कि अगर वो मिसाल के तौर पर गाली देता है, मिसाल के तौर पर वो नमाज नहीं पढ़ता, मिसाल के तौर पर वो माँ बाप के लिए अच्छी तरह अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, वो बदतमीज़ है, वो बद अखलाक है, वो मारता है, वो पीटता है, वो पत्थर मारता है, बड़ों का मजाक उड़ाता है और साफ़ सुथरा नहीं रहता, मेला कुचेला रहता है, तो इस तरह की हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें सिखा दी जाएं कि ऐसों के साथ ना बैठा जाए और
मतलब کہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا, کھیل تماشا کرتا رہتا ہے, ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے, اور اس طرح کی کئی اور برائیاں ہوتی ہیں جو بچوں کے سوچ کے مطابق اگر ہم اس کو سمجھا دیں تو اب باہر جانے کے بعد ڈیفینیٹلی وہ فوٹو کھینچ کر بچے کو آپ سے ملاقات تو کروائے گا نہیں. پہلے سے اگر یہ بات بیان کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست کے انتخاب میں اٹھنے بیٹھنے میں, کیونکہ ایک سے بھی بچہ جو ہے نا یا بچی ایک سے بھی دوستی نہیں کرتے, گیدرنگ بن جاتی ہے, 3 4 6 لڑکے ایک ساتھ ہوتے ہیں یا 3 4 6 بچیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ کیئر کر لیں گے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور اس میں دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سمجھانے کے باوجود بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ آیا اس نے کوئی ایسی دوستی کر تو نہیں لی ہے جس سے اس کی تربیت پر فرق پڑے گا, اس کے بگڑنے کا یا اس کے گمراہ ہو جانے کا یا اس کے عقائد, اس کے نظریات اور اس کے اعمال تباہ ہو جانے کا کوئی ڈر ہو خدا نہ خواستہ. تو یہ ساری پھر ماں باپ کو اس پر نظر رکھنی پڑے گی. تو اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اس پر پابندی تو نہیں لگا سکیں گے کہ وہ کسی سے بھی دوستی نہ کر سکے, اس نے جا کر کسی نہ کسی کو اپنا دوست بنا ہی لینا ہے. تو آپ نے اولاً یہ بتا دینا ہے کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا, پھر آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے کہ اس نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا فرینڈ سرکل کریٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ والدین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کا جو اس نے آپ کے بیٹے نے یا بیٹی نے جس کو دوست بنایا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ بھی معلومات اگر والدین کو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کا ایک اچھا نتیجہ ملے گا, ورنہ بعد میں پھر پچھتانے سے آپ کو مطلب بعد میں پھر پچھتانا پڑتا ہے. یہ میرا خیال ہے دوستی کے تعلق سے ہم نے اس کا ایک کنکلوژن نکالنے کی کوشش کی ہے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اتنی دیر سے کہ دوسرے ٹاپک پہ جائیں, دوسرے موضوع پہ جائیں؟ کچھ مائک ہاتھ میں لیا آپ نے, پریشان کیوں ہیں آپ؟ یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ دوستی ماں باپ ہر جگہ پہ نہیں ہوتے, تو اسکول میں بچہ ہے نا دوستی کرنا چاہے تو کسی سے بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا نا کہ وہ اسکول سے اس کو گھر لے کے جائے, یہ تو نہیں ہوگا نا. اسکول میں اس کا مائنڈ کس کے ساتھ سیٹ ہو رہا ہے, کون اچھا بچہ ہے, پڑھنے میں اچھا ہے. نہیں لیکن بیٹا دیکھو نا, آپ جب اسکول جاؤ گے یا مدرسے جاؤ گے کہیں بھی جاؤ گے تو آپ ہر ایک کو دوست نہیں بناؤ گے نا. آپ چیزیں خریدنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کپڑے خریدنے چیزیں تو جو اچھی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں نا, چیک کرتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے, کون سا سوٹ کرے گا, سائز پورا آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس کے بعد بیٹا آپ کپڑے لیتے ہو نا. یا جو چیز لے رہا ہوں وہ ٹیسٹی ہوگی نہیں ہوگی, منہ خراب تو نہیں کر دے گی. جس طرح چیز لیتے وقت ہم چیک کرتے ہیں نا, تو دوست بناتے وقت بھی ہم کو چیک کرنا پڑے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ماں باپ کو پہلے سے سمجھا دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اب بچہ اس میں آزادی ملے نہ ملے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا, کیونکہ اس میں بچہ جب باہر نکلے گا تو اس نے کسی نہ کسی سے دوستی کر ہی لینی ہوتی ہے. یہ پریکٹس یہی ہے جنرلی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی اچھا راستہ نکل آئے گا. تو ہمارا پہلا ٹاپک تھا دوستی, اور آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آگے پھر کون سا ٹاپک رہیں گا؟ کھانے کے اوپر. ارے واہ کیا بات ہے آپ کے کھانے کی, کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ آج کل کے بچے صرف جنک فوڈ ہی کھانا پسند کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جنک فوڈ میں برگر, ٹکا آج کل کے زمانے کی جو زیادہ ہی مشہور ہو گئی ہیں. ٹکا جنک فوڈ میں آتا ہے بیٹا؟ سنا ہے. ہاں چلو آتا ہوگا, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اور کیا آتا ہے جنک فوڈ میں؟ برگر ہے, ٹکا ہے. اور اچھا مطلب اس کے علاوہ کھانے کی آزادی ہونی چاہیے؟ جو فائدہ دے سکتی ہیں وہ کھانے کی آزادی دینی چاہیے. اچھا آپ فرمائیں, آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ جو گھر کے کھانے کے عادی ہی نہیں ہوتے, ان کو پسند ہی باہر کا ہے تو وہ گھر کا کھائیں کیسے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی ایسا دیکھا ہے, جو باہر کا کھاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا, وہ ہر قسم کی چیز کھا لیتے ہیں, لیکن گھر کا وہ جیسے ہی کچھ بھی کھائیں, چاول روٹی, ان کے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ کو دوست بنانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا. یہاں دیکھو آپ اس بار آپ ہار رہے ہو,
اس میں میرا فائدہ ہے کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں, مجھے بھی تو کھلاتے یوں ہیں. چل جاتا ہے یوں تھوڑا یوں. اچھا اور صرف جنک فوڈ ضروری نہیں ہے کھانے میں, فاسٹ فوڈ وغیرہ بہت ساری, اور ہے نا اس پہ کھانے کی آزادی کی بات ہے. اس پہ جنک فوڈ یا کوئی بھی کھانا آ جاتا ہے, جنک فوڈ, ہیلدی فوڈ, جو بچے کو پسند ہے نا وہ اس کو دیا جائے, وہ چاہے گھر کا ہو باہر کا ہو کچھ بھی ہو, لیکن اسے آزادی ہونی چاہیے. اچھا آپ فرمائیے. الٹے ہاتھ سے دینا لینا نہیں چاہیے, سیدھی ہاتھ سے لینا سیدھی ہاتھ سے دینا یہ سنت ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بعض اوقات بچے جنک فوڈ ہی کھاتے ہیں تو کبھی کبھار بچے ایسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ اب مجھے یہی چاہیے کہ ماں باپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا اچھا, بعض اوقات تو ایسی مہنگا ہاتھ رکھ ہوتا ہے دیتے کہ ماں باپ اس کو afford بچے جو بھی چیز, ایک باری آئے گی. حجی صاحب بچے یہ نہیں دیکھتے. نہیں پہلے ان کا چلنے دو نا. اچھا جی آپ کیا فرما رہے ہیں بیٹا؟ بچے اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اب یہی چاہیے تو مطلب یہی چاہیے, ضد کی وجہ سے ضد کرتے ہیں کھانے پینے, بچوں کی ضد کی وجہ سے ماں باپ آس پاس میں آئے. مہنگا آئٹم, جی, اور مہنگا آئٹم ہر ماں باپ تو نہیں نہ کھلا سکتے بچے. بچے اپنے والدین تو اس کا مطلب بچے کو چاہیے کہ جو ماں باپ دیں وہ کھا لے, جی, یہ ہونا چاہیے. اچھا میرے حساب سے کہ بچہ جو بھی چیز لیتا ہے نا وہ اپنی پاکٹ منی سے ہی لیتا ہے. ہم جو بھی چیز باہر کی کوئی چیز کھانے بھی جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہ ہم اپنی پاکٹ منی سے لیتے ہیں. اچھا آپ کی پاکٹ منی کہاں سے آئی؟ ابو نے دیتے ہیں. ابو نے دی. جی آپ فرمائیے کیا فرمائیں. اچھا انہوں نے بول دیا. ہاں بھائی دیکھو یہ کیپٹن صاحب یہ بات غلط ہے, جو ان کو بولنے کا تھا آپ نے بول دیا, ان کی لائن آپ نے لے لی جو دماغ میں آیا. نگران شورا جیسے انہوں نے کہا کہ پاکٹ منی تو دیتے تو پیرنٹس ہی ہے نا. ابھی اگر یہ باہر کھانے جائیں گے تو پاکٹ منی جلدی ختم ہوگی, واپسی پاکٹ منی لینے کس کے پاس آئیں گے؟ کس کے پاس آئیں گے؟ پیرنٹس کے پاس ہی. پیرنٹس کے پاس ہی. تو ابھی پیرنٹس کی فائنینشیلی پوزیشن ہی نہیں دیکھتے کہ پوزیشن. بچے کو پتا ہے کہ مجھے مہینے کی اتنی ملی ہے تو وہ اس حساب سے ہی خرچ کرے گا نا کہ مجھے پورے مہینے چلانی ہے, جو گھر وہ اس حساب سے خرچ کرے گا. جو گھر میں جیسے روزانہ جیسے رات کا بھی کھانا کھائے تو 350-400 میں ہو جاتا ہے. ابھی باہر کھا کے پاکٹ منی ان کی منتھ کی 1000 روپے جیسے ہے. ابھی باہر کھانا کھا کے باہر تو مہینے کے 1000 روپے, مہینے کے اگر 1000 روپے ایک مثال کے طور پہ اگر 1000 ہے 1000 کی دی تو باہر اگر یہ کھانے جاتے ہیں تو ذرا سی چیز لیتے ہیں اس میں 500 to 800 ایسے خرچ ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. بھائی آپ کیا, حسان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ باہر کی چیز نے بولا مہینے کے 1000 تو وہ ہوں گے ہی نہیں منتھلی پاکٹ منی, کیونکہ جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ وغیرہ اتنا مہنگا ہوتا ہے. اگر وہ مہینے میں بولیں روز ان کی عادت ہے وہ باہر کا کھانا کھائیں, اب باہر کے کھانے میں جنک فوڈ فاسٹ فوڈ یا آپ کچھ بھی لے لیں کچوری وغیرہ سموسے وہ کھانے کی ان کی عادت ہے تو 1000 روپیز میں تو نہیں ہوگا. کیونکہ اگر مہینے کی ان کی پاکٹ منی ہے 3000, اب وہ 3000 ان کے میکسیمم 12-13 ڈیز میں ختم ہو جائیں گے اگر اس طرح روز بات, تو واپسی آئیں گے اپنے پیرنٹس کے پاس کہ ماں کو دے دیں. پیرنٹس پر لوڈ پڑے گا, پیرنٹس پہ زور پڑے گا اور اتنی آزادی پیرنٹس پر لوڈ پڑے گا. انہوں نے جو پوائنٹ لیا ہے نا وہ یہ لیا ہے کہ اگر آپ باہر کا کھانا کھائیں گے تو اس سے پیسے جلد خرچ ہو جائیں گے اور پیرنٹس پر فائنینشلی پیسوں کا لوڈ پڑے گا. کوئی اور جواب دے گا؟ جی آپ فرمائیں. ماں باپ اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو خالی پوری جو 5000 ہیں آپ کو خالی مہینے میں چلانے, اس کے بعد 1000 سے شروع ہوا 3000 پہ گیا 5000 بڑھا گیا. بچوں کی 5000 روپے ہوتی ہے پاکٹ منی ہوتی ہے, مہینے کی لگ جاتی ہے, اور مطلب الگ دوسرے بھی خرچے ہوتے ہیں اس کو ملا کے سب. تو بہت زیادہ ہے, اتنی تو نہیں ہوتی. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں. 5000 روپے تو بہت زیادہ ہے. کتنی پاکٹ منی چاہیے بتا, چلو بچے کی پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ فضول خرچی نہیں دینی چاہیے. نہیں میں جو پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیں, بچے کی پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے, جیب خرچی مہینے کی, جو بھی آپ کے ذہن میں کہہ دیں. 300 بس کم 300 روپے. اس میں فضول خرچی نہیں آئے گی. نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں ڈیٹیل میں. آپ یہ بتائیں کہ بچے کو کتنی جیب خرچی امی ابو کو دینی چاہیے؟ 1500 دے دیں منتھلی کے. 1500. اچھا اور باری باری ان کو دیں, آپ کے ساتھ والے کو. ادھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکٹ منی لے کے باہر کی چیزیں کھا لیتے ہیں, مگر جب بیمار ہوتے ہیں تو ابو کے بعد اب اپنے پیسے سے پاکٹ منی سے تو نہیں ٹھیک کراتے اپنا علاج, ابو سے مانگتے ہیں پیسے. چلو یہ تو آپ نے ایک اور دلیل دے دی کہ پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ 500 کم از کم. ابو دیکھو ابھی گھر والے سنیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ 300 ہونی چاہیے, 3000 ہونی چاہیے. 3000 ہونی چاہیے. آپ بتائیں.
2000 होनी चाहिए। 2000 होनी चाहिए। आप बताइए, 2000 होनी चाहिए। आप बताइए। 1000 होनी चाहिए। 1000 होनी चाहिए। 2000। 2000। आप 600 रुपीज। 600 रुपीज। आप 300। 300। रोजाना के 10 रुपए। मुझे बाहर की ज्यादा चीजें खाने की आदत नहीं है। ये तो आपकी टीम का आदमी नहीं है। गया। ये तो आपकी टीम का आदमी नहीं लगता। आप बोलो बाहर का खाने, एक चीज, लेकिन हम बाहर के खाने पर तो डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे खाने पीने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना। ये तो आप लोग अभी जंक फूड ने होटल की तरफ चले गए, घर में भी तो खाना पकता है नहीं पकता। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए? मेरी वैसे 1500 है, वैसे होनी है ना 2000 या है ना 2500 होनी चाहिए। अच्छा, 1500 है आपकी, मतलब रोज के 50 रुपए हो गए। ठीक है, तो खाने पीने के ताल्लुक से क्या फाइनल हुआ? बाहर का खाना ही तो नहीं ना होता, घर का भी तो खाना होता है। मतलब माँ बाप जो कहें वो खा लेना चाहिए, कि माँ बाप को जो ये खा रहे हैं उनको खाने देना चाहिए? आप कह रहे हैं जो खाने देना चाहिए, और आप कहते हैं कि जो माँ बाप दें वही खाना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से खाएंगे तो बीमार भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। और माँ बाप एफोर्ड का भी करने का, बच्चों की भलाई का सोचते हैं। माँ बाप बच्चों की भलाई के सोचते हैं। नीरानुशुरा, एक बात है कि आप खुद बताएं कि जो चीज बच्चों को टेस्ट में पसंद आएगी बच्चा वही खाएगा ना। दूसरी चीज, उसको जो चीज पसंद ही नहीं आ रही वो कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? आप भाई, आप कुछ कहेंगे? कैसे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है वो खाता है तो उसके है ना जिस्म पे भी लगती है, उसी चीज़ से है ना उसको तंदुरुस्त। जिस्म में इतनी लग गई तो ना वो हाथी हो गया, तो ज्यादा लग गई नहीं जिस्म पर, फिर मसला हो जाएगा ना। मसला हो जाएगा, दोबारा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको घर का चल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको बाहर का ही चाहिए होता है। देखिए, शुरू में जो आपने बात की ना कि वो बाहर का ही खाने का आदी है, घर के खाने का आदी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बचपन से बाहर का खाकर बड़ा हुआ हो। सारे बच्चे घर का खाकर बड़ा होते हैं। शुरू में हर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, भी 6 महीने के हो गए, 8 महीने के हो गए, साल के हो गए, तो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको घर में अम्मी अब्बू थोड़ी सी खिचड़ी खिलाते हैं। आपको भी इसी तरह बड़ा किया है। फिर थोड़ा इसको आलू खिलाते हैं, फिर कहीं इसको रोटी खिलाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा वो नरम करके फिर थोड़ा सा सालन चावल की तरफ लेकर आते हैं, फिर थोड़ा अंडा वगैरह खिलाते हैं, उबला हुआ अंडा खिलाते हैं ना। ये कर कर फिर ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना, फिर ये कभी कभार इसको फिर बाहर का खिलाते हैं, तो फिर ये कहेगा कि मुझे बाहर का खाने की आदत हो रही है। तो ऐसा लगता ये है कि बाहर के खाने की आदत डालने में भी हमारा भी पूरा हाथ है। तो नतीजा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बच्चे चूंकि घर का खा खा कर बड़े होते हैं, और अगर उन्हें हम बाहर के खाने का आदी बनाएंगे और इन्हें कई दफ़ा बाहर का खाना खिलाएंगे, स्पेशली जिसको ये जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, ब्रोस्ट वगैरह वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की चीज़ें जब हम इनको खिलाएंगे तो डेफिनेटली वो इनके मुंह पर उसका टेस्ट लगेगा। और बाहर के खाने पीने, मसाले वगैरह का एक अंदाज होता है, घर के खाने का अपना टेस्ट होता है। अब जब बाहर के खाने के आदी हो जाएंगे तो जब ये बाहर जाएंगे तो फिर इनको बाहर की चीज़ें मिलेंगी, बाहर पैटिस भी खाएंगे, बाहर ये केक भी खाएंगे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, और बाहर फिर बीमार होने के भी अंदेशे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, बात वही दोस्तों वाली आ जाएगी कि बाहर के खाने के आप इनको डेफिनेटली बच्चों को कुछ ना कुछ जेब खर्ची आप देंगे, 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जिसकी जितनी फाइनेंशियली पोजीशन होगी, एक फैमिली बैकग्राउंड भी इस पर मैटर करता है। तो जब आप बच्चे को देंगे तो बच्चा जब बाहर जाएगा तो बाहर रेडी वाले भी हैं, दुकान वाले भी हैं, अच्छा स्कूल वगैरह के अंदर कैंटीन भी लगते हैं, तो बच्चा अपने मर्जी से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेगा। तो समझ ये आती है कि हमें बच्चे को बचपन से ये भी समझा देना पड़ेगा कि बच्चे ने बाहर का क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या लेना है क्या नहीं लेना। इसमें अगर आपने बच्चे को घर के खाने का आदी रखा है, घर के खाने का शौकीन रखा है, जैसे कि अभी हमारी लेफ्ट साइड कह रही थी कि जब घर का खाना ही अच्छा नहीं लगता
تو ہم گھر کا کھانا کھائیں گے کیسے؟ اب بچے کی اگر یہ مینٹلٹی بن گئی کہ مجھے گھر کا کھانا ہی پسند نہیں آتا، تو یہ سوچ بنی کب اور بنی کیسے؟ اس کو ضرور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہم بچوں کے مسائل اگر ہم لے کر آئیں، اس میں ہم ان کی ڈسکشنز کر ایک میسیج آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ باہر کا کھانا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں صحت کم اور نقصان زیادہ. گھر کے کھانے میں نقصان کے پہلو کم اور صحت مندی کے پہلو زیادہ ہو جاتے ہیں. گھر کا کھانا تھوڑا ہیلدی ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. کہ امیر سنت کے ساتھ ایک حسن رضا ہوتے ہیں چھوٹے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر. میں نے دیکھا ہے ان کو، کیونکہ مجھے کھانے کا موقع ملتا ہے امیر سنت کے ساتھ. اب وہ جو چھوٹا حسن رضا ہے نا، اب یقین مانیں وہ سب کھاتا ہے جو امیر سنت اور ان کے ابو کھاتے ہیں نا، وہ سب تقریباً میں کہہ سکتا ہوں وہ سب کھاتے ہیں. اور میں بعض اوقات حیرت کرتا ہوں کہ بچہ یہ کیسے کھائے گا. تو اس میں مجھے جو لگا وہ یہ لگا کہ اس کی شروع سے ہی ہر چیز کے کھانے کی تربیت ہوئی ہے، اور میکسیمم اس کو باہر کے کھانے سے بچایا گیا ہے، اور گھر کے کھانا کھانے کی اس کو عادت ڈالی گئی ہے. تو اس طرح وہ ہر چیز کھانے کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹا سا حسن رضا کھا لیتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ باہر کا کھانا یوں کھا لیں گے تو ایک تو خرچی آپ کو زیادہ لینی پڑے گی، خرچہ زیادہ ہو جائے گا، بیمار ہوں گے تو آپ پڑھائی میں دھیان نہیں دے سکیں گے، پھر جو اس کے میڈیکل کے ایکسپنسز ہوں گے وہ بھی بڑھ جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ چاہے دوستی ہو یا کھانا ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں بات والدین کی ہی ماننی ہے. ہمارا تو جی کرے گا، لیکن اگر ماں باپ منع کریں کہ یہ نہیں کھانا تو ہمیں نہیں کھانا چاہیے. اگر ماں باپ اس کو کھلائیں تو ہمیں کھا لینا چاہیے. اب ماں باپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے اور کیا نہیں کھلانا. ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ امی ابو ہمیں جو کھلائیں گے ہم وہ کھا لیں گے. انشاءاللہ فائنل ہوا. تو 2 ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے. پہلا ٹاپک کیا تھا؟ دوستی. امی ابو جس سے کہیں ٹھیک ہے اس سے دوستی رکھو تو اس سے ہم دوستی رکھیں گے، اور جس سے منع کرے اس سے دوستی نہیں رکھیں گے. یہ فائنل ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے بچوں، یہ فائنل ہو گیا. جی نو ایشو، نو پرابلم. اور کھانے کا کیا طے ہوا؟ جو والدین دیں گے وہ کھا لیں گے، جو امی ابو کھلائیں گے کھا لیں گے، اور جو نہیں کھلائیں گے وہ نہیں کھائیں گے. وہ کھلائیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی ہم ایسے ہی رہیں صبر پھر کیا کریں گے؟ صبر کریں گے انشاءاللہ. گھر میں لڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ارے یہ تو بڑے پیارے بچے جمع ہوئے ہیں. واہ. اب کیا بولنا ہے کیپٹن صاحب؟ بہت ہو گیا کھانے پینے کا. اب جیسے دوستی پہ بھی بات ہوگی اور کھانے پہ بھی بات ہوگی. اب اس کا ایک اور بھی ہے کہ والدین بچے اس میں بھی آزادی مانگتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کے بیچ میں بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، سب کے سامنے اپنی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو اس میں بھی آزادی میرے حساب سے آزادی نہیں ہونی چاہیے. کہاں بات کرنی ہے؟ بچوں کو بات کرنے کی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں میں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اپنے بڑوں میں نہیں ہوتی. اب بچے اور اس کے دوست کی ایج میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا، لیکن بچے کے اور والدین کی ایج میں ڈیفرنس ہوتا ہے. میڈیم بٹوین میں کہ 20 to 25 ایئرس کا تو ڈیفرنس ہوتا ہی ہوتا ہے بچے کے اور والدین کی. اب والدین کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، اور بچہ آزادی مانگتا ہے کہ مجھے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو میرا ہے کہ اس میں آزادی بچے کو نہیں دینی چاہیے. ان کی بھی سن لیتے ہیں. بچے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں اور بچے بیچ میں ہر وقت بیچ میں بولتے رہتے ہیں، اس لیے بچوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. دراصل اگر بچے سمجھدار نہیں ہوتے، بڑی محفل میں کسی سوال کر دیا، اگر وہ سوال درست نہیں ہوا تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے بچوں کو کیا مسئلہ بن سکتا ہے؟ اگر اس نے غلط سوال کیا، اگر انہوں نے کہا تو یہ بڑا اگر سمجھدار ہوگا تو آپ کو سمجھا نہیں دے گا، سمجھا تو دے گا، مگر دوسروں کے لیے تو یہ امیج خراب ہو رہا تھا، ماں باپ کو شرمندگی ہوگی. ماں باپ کو تو اس میں بہت شرمندگی ہوگی. چلیں آپ فرمائیے. اگر والدین کوئی کام کی بات کر رہے ہیں یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے کوئی کام کی بات کر رہے ہیں یا کسی بڑے بھائی کی اصلاح کر رہے ہیں، اگر اس میں آ کے چھوٹا بھائی بیٹھ جاتا ہے تو بڑا بھائی یہ سمجھے گا میری بےزتی ہو رہی ہے.
یعنی شرمندہ ہو. انسرٹ ہو رہی ہے. Okay. اور اگر کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوئے اس کے ساتھ کوئی پیسوں کی بات ہو رہی ہے, اگر اس میں آ کر بچہ بیٹھ گیا, ایسی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر بتائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. گھر کی بات باہر کرنی بھی نہیں چاہیے, اس لیے بچوں کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے جب والدین یا بڑے کسی کے ساتھ بات کریں, کوئی مہمان آئے. اچھا بولتے نہیں ہے, لیکن مہمان کے لیے جو کھانا رکھا ہوتا ہے نا, تو مہمان کم کھاتا ہے, بچے زیادہ کھا جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا, بچوں میں چیزیں سینس نہیں ہوتی نا, سینس نہیں. وہ اپنے والد, یہ تو کہہ رہے ہیں بچوں میں سینس ہوتا ہے, کامن سینس ہوتا ہے بچوں میں. آپ کہہ رہے ہیں بچوں میں سینس نہیں ہوتا. بچوں میں سینس نہیں ہوتا کیونکہ اب ان کو یہ الگ ٹاپک ہے, بچوں میں سینس ہوتا ہے یا نہیں عمر کے ہوتا. ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ سینس بڑھتے ہیں. ہاں, عمر کے ساتھ ساتھ سینس میں, عقل میں, سمجھ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اچھا اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ تو شروع سے ہی دوسری طرف کے ہو. آپ فرمائیے. قاسم بھائی. علی صاحب, جیسے کہ ہمارے حرم بھائی نے کہا کہ اکثر بچے بڑی محفل میں والدین کی بے عزتی کر دیتے ہیں, تو بچوں کو اگر گھر پہ ہی ہے نا بولنے کی اجازت دی جائے گی تو بچوں کو جو کہنا ہوگا وہ گھر پہ ہی اپنے والدین کو کہہ دیں گے, اور والدین کو اس کا معلوم ہو جائے گا کہ میرے بچہ کس حساب سے بات کر سکتا ہے. وہ اپنے بچے کی اصلاح کر دیں گے, اور اگلی دفعہ وہ محفل میں بچہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے والدین کو شرمندہ ہونا پڑے. اچھا کوئی اور بات؟ بچوں کو بات کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی آئے اور گفتگو کرنے کا شعور حاصل ہو. ٹھیک ہے, کیپٹن صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جب بچے امی ابو سے بات ہی نہیں کریں گے تو وہ اندر امی ابو گھٹتے سے رہیں. بات کرنے کا نہیں منع کر رہے. دیکھیں کیپٹن صاحب سمجھیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امی ابو سے تو بات کریں, لیکن جب بڑے بات کر, جیسے ابو چچا سے بات کر رہے ہیں, ماموں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خالہ بیٹھی ہوئی ہیں, امی بیٹھی ہوئی ہیں, تو بچے جا کر اس میں بولنا شروع نہ کر دیں کہ نہ بولنے کی بات بول دیں, گھر کی کوئی سی بات باہر آ جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں امی ابو سے بات کریں. بھائی بچوں کا بھی تو اوپینین لینا چاہیے نا, تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے کہ بچے بھی کیا سوچتے. ماں باپ کو بچوں کا بھی اوپینین لینا چاہیے. بچوں کا اوپینین ہمیں تو بات پہ چپ کروا دیا جاتا ہے, کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اتنی بری طریقے سے ڈانٹ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ بچے ہو ابھی باہر جاؤ. دوستوں میں جاتے ہیں ہماری بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی, غلط ہوتی ہے بھلے اسے نہیں مانا جاتا, ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے باہر, لیکن گھر میں ہمیں ڈانٹ دیا جاتا ہے. سب ایسا ڈر لگتا ہوگا نا بیٹا بڑوں کو کہ اس کو گھر کی بات پتہ چل جائے گی اور یہ جا کر دوستوں میں بول دیں گے, تو پھر اس کے لیے تو ماں باپ کو اعتماد کرنا پڑے گا نا بچوں پہ. بچے سمجھانا پڑے گا کہ اعتماد کرنا پڑے گا؟ اعتماد بھی کرنا پڑے گا, اور پہلے سمجھائیں پھر اعتماد. آپ بتائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. اچھا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ والدین بچوں کو آزادی نہیں دینی چاہیے بات کرنے کی. جیسے اگر والدین بچوں کو آزادی دیں گے بات کرنے کی تو ان کا ٹیلنٹ باہر آئے گا, ان کا کانفیڈینس باہر آئے گا, اور بچے کی خصوصیات پتہ چلے گی. اگر ان کو آزادی نہیں دیں گے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. یار اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے ادھر, چلو ون بائی ون جواب دیں. بچے, انہوں نے کہا کہ بچے کو اس کی آزادی ہونی چاہیے. اب بچہ تو کہیں بھی کچھ بھی بول رہا ہے, بچے کو اگر اس کی اجازت دیں گے, محفل کہیں ہوگی وہ وہاں پہ کچھ بھی تو نہ بولنا وہ بھی بول دے گا. جی, اور وہ اگر وہ بولی اس میں تو پھر والدین کی عزت خراب لوگ ہو جائے سمجھ گی. نہیں جائیں گے, بچہ ہے نا, بچہ تو بچے والی باتیں کرے گا, لوگوں کو لگے گا نہیں, کیوں برا مانیں گے. نہیں, پھر بھی ایک گھر کی بات ہوتی ہے, اس نے گھر کی بات باہر ریلیز کر دی سب کے سامنے. لوگوں نے تو ہوگا کہ لوگ تو سمجھیں گے آپ بچہ ہے. بتائیے. اگر بچہ کوئی ایسی بات کر دے گھر میں ہی کہ امی تو یہی بولتی ہے ابو جب دیکھو بھائی کو ڈانٹتی ہے, جب بھائی کا غصہ اتر جاتا ہے تو وہ گھر کا راز کھول دے گا. ہاں وہ ابو کے سامنے کھول بھانڈا پھوڑ دے بولیں گا. گے بھائی یہ کیا, جب بھی میں گھر میں آؤں یہ بولتا ہے آپ نے اس کو ڈانٹا اس کو ڈانٹا. امی ابو کے ساتھ تو بات کرنے کی آپ لوگ اجازت دیتے ہیں نا, امی ابو کے ساتھ بات ہونے, نہیں کرے کہ ابو پریشان ہو جائے, امی پریشان ہو جائے. جی آپ بتائیے. جن نے بولا کہ ٹیلنٹ اور کانفیڈنس باہر لانے کے لیے بچوں کو بھی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے. اب بچے کو بات کرنے کا موقع اس وقت دیں جب کوئی باہر کا یعنی مہمان وغیرہ ہے, کوئی چاچا وغیرہ نہیں بیٹھا ہو. والدین اپنے ساتھ ہی بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں, ان سے پوچھ لیں ان کا ٹیلنٹ اور کانفیڈنس باہر لانے کے لیے ان سے بات کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماں باپ والدین اگر یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس وقت بیٹھے اور دیکھے اور سنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹا بیٹھو اور سنو, لیکن آپ نے بیٹا بولنا نہیں ہے, تو یہ ایسا ہونا چاہیے. ایسے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اب اس کو بولنے کی عادت ہو تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. پھر مسئلہ ہو جائے گا.
تو یہ, اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو بٹھا دیا جائے تو یہ ایسی ایسی باتیں کریں گے یا ان کو ایسی بات سننی پڑے گی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اس سے بچہ کنفیوز ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اس کی سوچ میں فرق پڑے گا. تو آپ کو نہیں لگتا اس سے اس کی جو سوچ ہے یا اس کی گروتھ مینٹلٹی ہے وہ نیگیٹو ہو سکتی ہے؟ کہ بڑوں کی تو کئی باتیں ہوتی ہیں نا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کے بارے میں کوئی ایسی مشورہ کر رہے ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بچوں کو شروع سے ہی اپنے ساتھ بٹھایا جائے گا, ان سب باتوں کا انوالو رکھا جائے گا, تو بچے کو پھر کوئی ایسی بات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ ہم کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے دیا جائے؟ تاکہ بچے کا کانفیڈنس لیول نا ڈیولپ ہو. بچے کو شروع سے ہی اگر آپ چپ کرا دیں گے یا اس کو خاموش کرا دیں گے. کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9 میں. آپ نے کبھی جا کر سر کو بولا مجھے فرسٹ ایئر میں بٹھا دیں, میرا کانفیڈنس لیول بڑھے؟ نہیں نا. یہ تمام بچوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر. اصل میں بیٹا جب کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو وہ موضوع یا وہ ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے. پیسوں کا موضوع, کسی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے یہ موضوع, یا کوئی اور گھر کے تعلق سے کوئی موضوع ہوتا ہے, یا کسی پڑوسی کی ایسی بات کرنی ہوتی ہے. جبکہ وہ ساری باتیں ہم بھی تب کریں گے نا بڑے, کہ جبکہ وہ باتیں گناہ بری نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے ٹاپک ہوں گے, آفس کی باتیں ہو رہی ہوں گی, یا یوں سمجھیے کہ بڑے بھائی ہیں اور ابو ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, اب آپ کو آفس کے بارے میں نہ سمجھ پڑے. اب ابو جب بڑے بھائی کو سمجھائے جیسے انہوں نے کہا, اور چھوٹا بھائی یعنی چھوٹا بیٹا دیکھے وہ آج تو بڑے بھائی کی کلاس ہو رہی ہے, وہ باہر جا کے بولے ابو نے آج بڑے بھائی کو ایسا ڈانٹا ہے, تو یہ پھر بڑے بھائی کو ایسا لگے گا نا کہ کیونکہ وہ تو سمجھے گا نہیں کہ یہ ڈانٹ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی تو بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون سی بات بچوں کے سامنے کرنی چاہیے اور کون سی بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. بچوں کے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کر بیٹھ جانا ہے. یہ نارملی بچوں میں جذبہ ہوتا ہے. یہ کم ہی بچے ہوتے ہوں گے کہ جو آ کر بیٹھنے کا, یعنی وہ بچے جو تھوڑا وہ شعور پکڑ لیتے, باقی تو بالکل اتنے چھوٹے چھوٹے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو آپ کے درمیان بیٹھنے کی کوئی نہ سوچ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے. وہ آئیں گے, کھیلیں گے, کودیں گے, پلیٹ پھینکیں گے, ڈبہ پھینکیں گے اور باہر نکل جائیں گے. ان کو نہیں پتا تو آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اب جیسے میرے ساتھ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی ایج کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایج کے بچے ہیں کہ جو ان کے اندر یہ فیلنگ شاید ہوتی ہے کہ دیکھیں امی ابو کیا بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کیا بات ہو رہی ہے. اس پہ میں 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. بچوں کی شروع سے تربیت ہونی چاہیے کہ جب ہم اس طرح بیٹھے ہوں تو بیٹا اچھا سامنے بولیں گے نا بیٹا ذرا باہر جانا, تو یہ فیل ہوگا بچوں کو, یہ بچوں کو فیل ہوتا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسے موقع پر بات بدل دی جائے یا کسی اور انداز سے بچے کو سمجھا دیا جائے تاکہ اس کی عزت نفس متاثر نہ ہو. بچے میں بھی سینس ہوتا ہے, بچہ بھی سمجھتا تو ہے, اس کو بھی اپنی عزت و بے عزتی کا پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ ناک کٹی ہے. تو ایسے میں والدین کو چاہیے کہ تھوڑی سمجھداری کا کام لیں. ایسے موقع پر میں نے ایسا وقت چوائس کرے کہ جس میں بچے گھر میں نہ ہوں, اگر ہوں تو سوئے ہوئے ہوں, اور اگر کوئی ایسی پرائیویٹ بات کرنی ہے تو پہلے سے بچوں کا ذہن بنا دیا جائے کہ بیٹا ذرا ہم کام کی بات کر رہے ہیں تو آپ پلیز نہیں آنا. پھر ان کی یہ بھی تربیت ہونی چاہیے کہ چپ چپ کر نہ سن رہے ہو, ورنہ بچہ چپ چپ کے کان لگائے گا امی کیا بول رہی ہے, ابو کیا بولے. اب ابو کر رہے امی کی کلاس اور یہ سن رہا ہے باہر کہ امی کی ہو گئی کلاس, باہر نکلے گی امی اور بچہ کچھ اور بول دے گا, ابو کا امیج بھی خراب ہوگا. تو یہ چیزیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ ایک مکس مینٹلٹی ہے. اس میں والدین کو سمجھنا ہے کہ ہم نے ہمارے بچوں کے ان مسائل کو, کیونکہ بچوں کی کچھ ڈیزائرز ہیں, بچوں کی کچھ خواہشیں ہیں, بچے بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہے, بڑی بڑی باتیں, اچھا ہر بات سمجھ میں آئے گی نہیں, باتیں اوپر سے گزر رہی ہوں گی. تو یہ تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے, بچوں کے اس مسئلے کو کہ جس میں بچے انہیں کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا. البتہ یہ تو گھر کی بات ہو گئی, لیکن میں آپ سب کو یہ بیٹا عرض کروں کہ جب آپ کو لگے نا کہ گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں
اس میں آپ اس وقت تک اس جگہ نہ جائیں جب تک کہ آپ کو آپ کے بڑے بلائیں نہ. ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ جیسے ابو، بڑے بھائی، چچا ایسے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو آپ نہ جائیں. جب یہ آپ کو بلائیں نا کہ بیٹا آ کر بیٹھو، تب انہوں نے کیا کہا؟ بیٹا آ کر بیٹھو. کیا کہا؟ بیٹا آ کر بیٹھو. تو اس کا مطلب مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے، بولنے کی اجازت نہیں. بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ گھر کے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سنیں، بولے نہیں. اچھا، اب جب بڑے کہیں نا بیٹا آپ نے سنا ہم نے کیا بات کی؟ جی میں نے سنا. آپ کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب انہوں نے آپ کو بولنے کی اجازت دی تو ایسے موقع پر اب بول دینا چاہیے. جو آپ سمجھے ہیں وہ بولنا چاہیے. یہاں آئے گی وہ تربیت کی بات جو بیٹا آپ فرما رہے ہو. لیکن جب تربیت ہوئی نہیں ہے تو یہ ہم سلسلہ کر ہی اس لے رہے ہیں تاکہ بچوں کے مسائل بھی سامنے آئیں اور ان کی تربیت کا انداز بھی ہم کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات فائنل ہو گئی. تو پہلا ٹاپک کیا تھا؟ دوستی. دوسرا ٹاپک کیا تھا؟ کھانا پینا. تیسرا ٹاپک کیا تھا؟ گفتگو. ہاں، بات چیت، بڑوں میں بیٹھنا نہ بیٹھنا. اسی طرح جب بات چیت کی بات چلی تو میں آپ کو ایک بات بیٹا سمجھا دوں. چاہے کتنا ہی جگری دوست کہتے ہیں نا، میرا جگری دوست ہے، میرا پکا دوست ہے، کس چولہے پہ پکایا تھا اس کو؟ کہتے پکا ہو گیا. پکاتے تھوڑی اس کو، دوست کو بھی پکاتے نہیں. دوست کو پکانے بیٹھو گے ایسا پکے گا پتھر مارے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو دوست کو پکایا نہیں جاتا. تو جگری دوست ہے نا، میری پکی دوستی ہے. ایسا پکا دوست بھی ہو نا بیٹا، اس کو بھی گھر کی بات نہیں بتاتے. کیا فائنل ہوا؟ اس کو بھی گھر کی بات نہیں بتاتے. آپ نے دیکھا ہوگا بات دوست اور کیا ہو رہا ہے، کیا پکا تھا گھر میں، ابو کیا کر رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں، امی کیا کر رہی ہے، کوئی بہن کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی کیا پوچھتا ہے. ہمیں نہ کسی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہیے، نہ کسی کو اپنے گھر کے بارے میں بتانا چاہیے. یہ فائنل ہو گیا بچوں؟ یہ فائنل ہو گیا جی. آپ نے نہ کسی سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ اس کو اپنے گھر کے بارے میں بتانا ہے. گھر کی بات گھر ہی میں ہونی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. اس پہ بھی غیبت میں پڑنے کا بھی ڈر ہوتا ہے نا جی. اور غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طلب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر بچوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے. کہ جیسے بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو امی ابو کہتے ہیں کہ انجینئر بنو، تو اسے انجینئر بنا دیا جاتا ہے. اب اس کا انٹرسٹ ڈاکٹر میں، لیکن اسے انجینئر امی ابو کی ضد کی وجہ سے اور ان کے پریشر کی وجہ سے بن جاتا ہے، اور آگے جا کے اسے کوئی کامیابی تو حاصل ہوتی نہیں ہے. اب اسی طرح اگر وہ کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو امی ابو کہیں گے کہ نا تم ڈاکٹر بنو، تو وہ جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ کر نہیں پاتا اور اس پہ اس پابندی لگائی. اس کیپٹن صاحب کو پوچھیں. جی کیپٹن. جیسے اس کو بایولوجی لینے کا شوق ہے، اب اس نے بایولوجی لے لیا، والدین کی مرضی کی نہیں کر رہا، اب وہ آگے چلا گیا، آگے جا کے اس کی فیلڈ میں ایکسپینس بہت ہوتا ہے. اب والدین اس کو چاہ رہے اس فیلڈ میں آگے جا کے ایکسپینس وہ اپنا شوق کیسے پورا کرے گا. اور اگر اس کی تعلیم کا فیصلہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے اس کا کبھی مدرسے اور عالم بننے کا تو کبھی کانسیپٹ ہی نہیں پیدا ہوگا، اس میں اس کا ذہن ہی نہیں بنے گا اگر وہ اپنی تعلیم کا اپنے اوپر ہی اس کا لے گا. آپ کہیے. حاجی صاحب آج کل تو ادارے بھی ہیں جو بچے اگر دل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا خرچ خود اٹھا سکتے ہیں. اگر بچہ پڑھنے والا ہو تو وہ خود اس بچے کا خرچ اٹھاتے ہیں. تو بچے کو چاہیے اگر بچہ پڑھے تو خرچ اٹھا دیں گے. بیٹا ضروری تو نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو پسند کریں کہ ہمارے بچے کی تعلیم کا خرچہ کوئی ایسا ادارہ اٹھائے کہ جو لوگوں سے چندہ لے کر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. ہر ماں باپ تو اس کو پسند ہی نہ کریں گے. مجبوری ہے نا. نہیں، یہ ہر ماں باپ نہیں پسند کریں گے. جی آپ کہیے. کافی بچے شوق رکھتے ہیں کہ نا ہم بایولوجی میں جائیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں لو، کوئی آسان سبجیکٹ لے لو، لیکن وہ ضد کر کے آگے جاتے ہیں. آگے جا کے ایسا ہوتا ہے کہ اب ان کی نا عمر ایسی ہوتی ہے کہ یا تو یہ کمپلیٹ کریں یا پھر پڑھائی چھوڑ دیں. اب یہ آدھے راستے میں نا کہتے ہیں کہ نا اب ہم تھک گئے، اب ہم سے نہیں ہوتا، یہ کافی مشکل ہے.
तो अब ना इनका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाता है इससे। तो इनको ना अपनी, इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अच्छा आप क्या माँ बाप कहते हैं? कभी बुरा नहीं सोचते बच्चों का। बात बच्चे ये नहीं जानते कि तालीम कौन सी अच्छी है कौन सी सही नहीं। बात बच्चे बोलते हैं अम्मी मैं बायोलॉजी में लूंगा, अम्मी बोलते ये हैं बायोलॉजी सबको क्यों याद है? हालांकि आप बायोलॉजी किस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में? आर्ट्स में। साइंस में कौन सी क्लास में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है? 10, 9 में नहीं पढ़ाई जाती? 9 में पढ़ाई जाती है। चले आप कहिए। मदरसे वाला अगर तालिब इल्म होगा, उसका ये दिल चाह रहा है कि मैं स्कूल की भी करूं, ट्यूशन की भी। वालिदैन तो उसकी भलाई जानते हैं ना कि मदरसा पढ़ने में कामयाबी है। अगर इसका फैसला उस पर छोड़ दिया जाए कि स्कूल की भी पढ़ाई तालीम हो, स्कूल की भी बड़े मदरसे, फिर तो दोनों का नहीं रहेगा। अब ऐसा लगता है कि हमारे सिलसिले का हो रहा है वक्त खत्म। और अगर हम जैसे अभी इन्होंने तालीम का टॉपिक लिया, इसमें अभी एक टॉपिक बच्चों का आएगा कि हमको खेलने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना जी। ये बोलेंगे नहीं, खेल भी माँ बाप जो बोले वो करना चाहिए, वो नहीं। हमें सैर व तफरी की आज़ादी होनी चाहिए, हमें अपनी पसंद की चीज़ लेने ना लेने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें अपनी पसंद के कपड़े पहनने ना पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें कहीं आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं इनकी तरफ से चल रहा हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, छोड़ो, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। लेकिन बेटा जर्नल बच्चों की यही मेंटेलिटी है ना, इनकी तरफ से चलना उससे मुराद ये है कि जर्नल बच्चों की यही मेंटेलिटी होती है। सोने जागने की आदत, हम जब चाहेंगे सोएंगे, जब चाहे जागेंगे। हमें कंप्यूटर खेलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें गेम खेलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें मोबाइल फ़ोन की आज़ादी होनी चाहिए। और ये हमारी जो राइट साइड की टीम है, ये हर चीज़ में ये है कि आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर करें ना, तो जो आज़ादी नहीं होनी चाहिए वाली जो टीम है, वो ये नहीं कह रही कि ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कह रहे कि ये काम नहीं करना चाहिए, मगर जो भी काम करना चाहिए अम्मी अब्बू की इजाजत से और पूछ कर करना चाहिए जी। जिस काम की अम्मी अब्बू मना करें वो काम नहीं करना चाहिए, जिस काम की अम्मी अब्बू इजाजत है वो काम करना चाहिए। अब यहां पर अम्मी अब्बू की तरफ आएगी बात कि अगर आप पूरी आजादी दे देते हैं तो बिगड़ने का डर है, अगर पूरी तरह खींच लेते हैं तो भी खराबी पैदा होने का डर है। तो पता ये चल रहा है कि हर बात पे मना भी नहीं करना चाहिए और हर बात की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। तो जिस बात की इजाजत देनी चाहिए उस बात के लिए समझाना चाहिए कि ये बात जो की मैं आपको इजाजत दे रहा हूं ये आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरह जिस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए उसकी वजह समझानी चाहिए कि बेटा मैं इस बात की इजाजत इस वजह से नहीं दे रहा हूं ताकि इसका नुकसान उसके जहन में बैठ जाए। जब कोई शख्स ड्राइविंग सीख लेता है तो उसको गाड़ी चलाने की तो इजाजत मिल गई ना, लेकिन उसको उसूल गाड़ी चलाने से पहले सिखाए जाते हैं। गाड़ी चलाने की इजाजत तो जब उसकी एज आएगी तो उसकी गाड़ी चलाने की इजाजत तो मिल गई। मिसाल के तौर पर वो 18 साल का हो गया, उसका शनाख्ती कार्ड बन गया, अब उसने लाइसेंस अप्लाई करने की पोजीशन में आ गया, तो उसको एज ए लॉ, एज ए कानून गाड़ी चलाने की तो इजाजत मिल सकती है, लेकिन उसको तरीका सिखाया जाएगा कि आपको गाड़ी चलानी कैसे है। अगर बगैर तरीका सिखाए इसको गाड़ी चलाने दे दी जाएगी तो ये अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा। तो पढ़ाई क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ये फैसला किसके हाथ में आया? वालिदैन। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए फैसला किसके हाथ में आया? वालिदैन। किसके साथ बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए फैसला कौन करेगा? वालिदैन। क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए फैसला कौन करेगा? वालिदैन। कब सोना है कब जागना है इसका फैसला कौन करेगा? वालिदैन। कहाँ पढ़ने जाना है कहाँ पढ़ने नहीं जाना इसका फैसला कौन करेगा? वालिदैन। तो ये सारे फैसले कौन करेगा? वालिदैन। कहाँ किस खेल में जाना है किस खेल में नहीं जाना, कहाँ पर वक्त गुजारना है कहाँ पर वक्त नहीं गुजारना,
اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو جب والدین فیصلہ کریں گے تو ہم نے کس کی ماننی ہے؟ والدین کی. کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کیا بات فائنل کی تھی کہ والدین اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں. جب والدین اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں تو اس میں اب والدین کے کوٹ پہ کلی گئی بول. اب والدین کو اپنے بچوں کا فیصلہ کرنا ہے. ہم یہی پروگرام کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم بچوں کو اس بات کا ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے والدین کے ہینڈ اوور کر دیں. اور والدین کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ میرے بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، کس کام میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوتی ہے. دنیا ہی کا صرف سوچیں گے اور آخرت کا نہیں سوچیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کہ بچہ عالم بھی بنے، بچہ حافظ بھی بنے، بچہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرے. اس کا استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کا تعلیمی ادارہ کیا ہونا چاہیے، اس کے دوست کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ اس کو وہ ایج جس میں یہ کانکریٹ اور ایک مضبوط فیصلے کرے، اس تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا. لیکن اگر اس سے پہلے اس کی بنیادیں کمزور ہو گئیں تو اس کو نقصان ہوگا اور آپ کو بھی افسوس ہوگا. لہٰذا ان تمام تر چیزوں میں والدین کو بھرپور انداز سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اب آپ نے زندگی کیسے گزاری، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے زندگی کیسے گزاریں. میں اس میں والدین سے یہ ضرور عرض کروں گا، حالات، واقعات، ماحول، ان سب کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے بچوں کے لیے درست فیصلے کریں. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، ہمارے امیر اہل سنت کے بیانات سنتے رہیں، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح مقتدى المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہتر انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی ہمارے اندر ایک سخت پیدا ہونی چاہیے. ان کے مسائل کو سمجھنے کی ہمیں طاقت پیدا ہونی چاہیے. دیکھیے بچے جب آپ سے کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، اپنی بات ڈسکس کریں، میرا یہ جی کرتا ہے، میرا بچے کا دل تو کرے گا نا، کھانے کا بھی دل کرے گا، پہننے کا بھی دل کرے گا، یہاں جانے کا دل کرے گا. تو آپ حکمت، پیار، محبت و شفقت کے ساتھ اس کا ذہن سازی کریں، اس کی مائنڈ میکنگ کریں تاکہ وہ جب اس چیز سے بچے تو اس کے نقصان کو جان کر بچے، صرف آپ کے خوف کی وجہ سے نہ بچے، ورنہ آپ کے پیچھے پھر وہ کام کرے گا جس سے آپ نے اس کو روکا تھا. ہم نے اس کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی نہ کرے، آپ کے پیچھے بھی نہ کرے، کیونکہ اس کو آپ نے اس کام کے کرنے کا نقصان بتایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.